السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں عشرت ثاقب اور میں ہوں عامر ہاشمی۔ سب سے پہلے ایک نظر آج کی خاص خبروں پر۔ پاکستان اور ملائیشیا نے منڈیوں تک رسائی میں اضافے اور کاروبار میں سہولت کے ذریعے پائیدار اقتصادی تعلقات کے فروغ کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ ملائیشیا کی بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی نے وزیر اعظم کو لیڈرشپ اینڈ گورننس میں پی ایچ ڈی کی اعزازی ڈگری سے نوازا ہے۔ منصوبہ بندی کے وزیر نے ملکی برآمدات میں تنوع کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب نے مسلم ملکوں کے درمیان اقتصادی تعاون، علاقائی روابط اور یکجہتی مضبوط بنانے پر زور دیا ہے۔ آئی ایس پی آر کے ڈائریکٹر جنرل نے کہا ہے کہ پاکستان بھارت کے ساتھ ہتھیاروں کی دوڑ میں شامل نہیں ہے۔ محکمہ موسمیات نے سیلاب سے قبل از وقت خبردار کرنے اور موسمیاتی پیشگوئی کے نظام کو اپ گریڈ کرنے کے پروگرام کا آغاز کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے آج لاہور میں ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت نکاسی آب کی 700 مشینوں کا اجرا کیا۔ گلگت بلتستان کی ایپیکس کمیٹی نے امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر کے شہر سری نگر میں سول سوسائٹی کے کارکنوں نے قیام امن اور حالات معمول پر لانے کے بھارتیہ جنتا پارٹی کی ہندوتوا حکومت کے دعووں کو مسترد کر دیا ہے۔ بھارت کے حزب اختلاف کے رہنماؤں نے اڈیشہ کے شہر کٹک میں درگا پوجا کے جلوس کے دوران پرتشدد جھڑپوں سے پیدا ہونے والی صورتحال سے نمٹنے کے مودی حکومت کے طریقہ کار کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ غزہ میں جنگ کے خاتمے کے لیے اسرائیل اور حماس کے درمیان بالواسطہ مذاکرات مصر کے شہر شرم الشیخ میں جاری ہیں۔ اور قومی ہنگامی امدادی ادارے نے ملک کے مختلف حصوں میں آئندہ 12 گھنٹوں میں ممکنہ بارشوں کا انتباہ جاری کیا ہے۔ اور خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے عامر ہاشمی۔ شکریہ عائشہ ثاقب۔ پاکستان اور ملائیشیا نے منڈی تک رسائی اور کاروبار میں سہولت میں اضافے کے ذریعے متوازن اور پائیدار اقتصادی تعلقات کو فروغ دینے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اس عزم کا اظہار شہباز شریف کے ملائیشیا کے 3 روزہ سرکاری دورے میں جو آج ختم ہو گیا، وزیر اعظم شہباز شریف اور ملائیشیا کے ان کے ہم منصب انور ابراہیم کے درمیان کوالالمپور میں ملاقات کے دوران کیا گیا۔ دورہ ختم ہونے کے بعد جاری کردہ ایک مشترکہ بیان کے مطابق فریقین نے ملائیشیا پاکستان قریبی اقتصادی شراکت داری معاہدے پر مؤثر عمل درآمد پر بھی زور دیا۔ فریقین نے حلال مصنوعات اور خدمات کی عالمی طلب میں اضافے کو سراہتے ہوئے اس شعبے میں تعاون مستحکم کرنے پر اتفاق کیا۔ انہوں نے پائیدار زرعی طریقہ کار کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہوئے مشترکہ تحقیق، جدت اور پائیدار زرعی پیداوار کے طریقہ کار کو بہتر بنانے کے مواقع تلاش کرنے پر اتفاق کیا۔ اس کے علاوہ دونوں فریقوں نے معلومات اور ٹیکنالوجی کے تبادلے کے ذریعے بالخصوص دفاعی، سائنس، ٹیکنالوجی اور صنعت کے شعبے میں دو طرفہ تعاون مزید مستحکم کرنے پر اتفاق کیا۔ انہوں نے مصنوعی ذہانت اور ڈیجیٹل تبدیلی جیسے شعبوں سمیت سائنس، ٹیکنالوجی اور جدت میں اشتراکی عمل کو فروغ دینے کے لیے تعاون کا اعادہ کیا۔ دونوں رہنماؤں نے قدرتی آفات کے اثرات سے نمٹنے اور ان کے خطرات میں کمی لانے کے لیے علاقائی تعاون کی انتہائی اہمیت پر زور دیتے ہوئے معلومات کے تبادلے میں اضافے اور انسانی بنیادوں پر امداد، ہنگامی رد عمل اور آفات کے بعد بحالی اور تعمیر نو میں بہترین طریقے استعمال کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ بین الاقوامی فورمز پر باہمی تعاون کے عزم کو دہراتے ہوئے انہوں نے امت مسلمہ کی یکجہتی کو مستحکم کرنے اور اسلام کی حقیقی اقدار کی بالادستی کے مشترکہ عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کے متعلقہ قراردادوں کے مطابق عالمی چیلنجز کے پرامن حل پر زور دیا۔ دونوں وزرائے اعظم نے جغرافیائی سیاسی امور، بالخصوص مشرق وسطیٰ میں جاری تنازعات اور میانمار کے صوبے رخائن میں انسانی صورتحال جو روہنگیا کے مسلمانوں کو متاثر کر رہی ہے پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے غزہ میں جاری نسل کشی کی شدید مذمت کی
اور فلسطینیوں کے حق خود ارادیت اور جون 1967 سے پہلے کی سرحدوں پر مبنی خود مختار، مؤثر اور آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے اپنی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کیا۔ علاقائی صورتحال کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے ایک پرامن اور مستحکم افغانستان اور اس کے عوام کے لیے پائیدار مستقبل کے بارے میں اپنے عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے افغان عبوری حکام کے ساتھ بالخصوص دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے مسلسل رابطوں کی اہمیت پر زور دیا تاکہ افغان سرزمین کو دیگر ممالک کے خلاف استعمال ہونے سے روکا جا سکے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ملائیشیا کی آسیان تنظیم کی صدارت کے لیے پاکستان کی جانب سے بھرپور حمایت کا اعادہ کیا اور آسیان کو مزید قریبی روابط، امن اور خوشحالی کی جانب گامزن کرنے کے حوالے سے ملائیشیا کی قیادت پر اعتماد کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی ملائیشیا کی جانب سے لیڈرشپ اینڈ گورننس میں پی ایچ ڈی کی اعزازی ڈگری سے نوازا گیا ہے۔ کوالالمپور میں ایک تقریب میں ملائیشیا کی ریاست پاہانگ کی ملکہ اور بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی ملائیشیا کی آئینی سربراہ تنکو عزیزہ امینہ میمونہ اسکندریہ نے وزیر اعظم کو اعزازی ڈگری دی۔ وزیر اعظم نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ علم کی اس عظیم درسگاہ سے ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری حاصل کرنا ان کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ملائیشیا کے ساتھ اقتصادی اور تجارتی تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وہ آج کوالالمپور میں ملائیشین بزنس گروپ گوبی پارٹنرز کے وفد سے بات چیت کر رہے تھے، جس کی قیادت گروپ کے شریک بانی اور چیئرمین تھامس جی سنوکر کر رہے تھے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان اور ملائیشیا کے درمیان اقتصادی اور تجارتی شعبوں میں تعاون بڑھانے کی بے پناہ استعداد موجود ہے۔ گوبی پارٹنرز کے وفد نے پاکستان میں ای کامرس اور فائنینشیل ٹیکنالوجیز کے شعبے میں اشتراک میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا۔ پاکستان کے قومی احتساب بیورو اور ملائیشیا کے انسداد بدعنوانی کمیشن نے بدعنوانی کے خاتمے اور اس سے نمٹنے کے لیے تعاون مستحکم کرنے کے حوالے سے ایک مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے ہیں۔ ڈپٹی چیئرمین نیب سہیل ناصر اور ملائیشیا کے انسداد بدعنوانی کمیشن کے چیف کمشنر اعظم بن باقی نے کوالالمپور میں اس مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے اور اس کا تبادلہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ملائیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم بھی تقریب میں شریک تھے۔ اس مفاہمتی یادداشت کا مقصد بدعنوانی کے خاتمے کے لیے باہمی اشتراک، مشترکہ استعداد کار اور تکنیکی تعاون فراہم کرنا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف ملائیشیا کا سرکاری دورہ مکمل کرنے کے بعد وطن واپس روانہ ہو گئے ہیں۔ ملائیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم نے کوالالمپور کے ہوائی اڈے پر وزیر اعظم شہباز شریف کو رخصت کیا۔ وزیر اعظم کو ان کی قیامگاہ سے ایئرپورٹ تک غیر معمولی سرکاری پروٹوکول دیا گیا۔ ملائیشیا کے وزیر اعظم نے وزیر اعظم محمد شہباز شریف کو ان کے دورہ ملائیشیا کی تصاویر پر مبنی یادگاری البم بھی پیش کی۔ اس سے پہلے ملائیشیا کے وزیر اعظم کی جانب سے وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے اعزاز میں ظہرانہ دیا گیا۔ ملائیشیا کے وزیر اعظم کی رہائش گاہ آمد پر بچوں نے ہاتھوں میں پاکستان اور ملائیشیا کے پرچم تھامے وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا پرتپاک استقبال کیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار نے تصدیق کی ہے کہ سابق سینیٹر مشتاق احمد خان کو رہا کر دیا گیا ہے اور وہ اب عمان میں پاکستانی سفارت خانے کی حفاظت میں ہیں۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں نائب وزیر اعظم نے کہا کہ مشتاق احمد خان کی صحت بہتر ہے اور حوصلے بلند ہیں۔ نائب وزیر اعظم نے ان تمام دوست ممالک کا بھی شکریہ ادا کیا جنہوں نے اس معاملے کے حل میں تعاون کیا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ منصوبہ بندی کے وزیر احسن اقبال نے ٹیکسٹائل کے شعبے کے علاوہ پاکستان کی برآمدات میں تنوع کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان دوا سازی، کانکنی اور معدنیات کے شعبوں میں خاطر خواہ برآمدی صلاحیت رکھتا ہے۔ وزیر منصوبہ بندی نے زور دیا کہ برآمدات میں اضافہ، نوجوانوں کو بااختیار بنانا، میرٹ کو برقرار رکھنا اور انسانی وسائل میں سرمایہ کاری ملک کی خوشحالی اور ترقی کے لیے ناگزیر ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب نے اقتصادی تعاون، علاقائی روابط اور مسلم امہ کے درمیان اتحاد کو مستحکم کرنے کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ یہ اتفاق رائے آج اسلام آباد میں اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق اور سعودی شورا کونسل کے چیئرمین ڈاکٹر عبداللہ بن محمد بن ابراہیم الشیخ کے درمیان ایک ملاقات میں ہوا۔
ایاز صادق نے کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ہونے والا نیا اسٹریٹجک باہمی دفاعی معاہدہ ایک تاریخی سنگ میل ہے اور پاکستان کے لیے یہ کامیابی باعث فخر ہے۔ اسپیکر نے اعلان کیا کہ ڈاکٹر عبداللہ بن محمد بن ابراہیم الشیخ کو پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات بڑھانے کے لیے ان کی کوششوں کے اعتراف میں پاکستان کے سب سے بڑے سول اعزاز سے نوازا جائے گا۔ ڈاکٹر الشیخ نے اعادہ کیا کہ سعودی عرب پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ انہوں نے بین الپارلیمانی تعاون میں اضافے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے پاکستان کو اسلامی دنیا میں ایک اہم ملک قرار دیا۔ فوج کے شعبۂ تعلقات عامہ کے ڈائریکٹر جنرل لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا ہے کہ پاکستان بھارت کے ساتھ ہتھیاروں کی دوڑ میں شامل نہیں ہے۔ بلومبرگ کے ساتھ ایک انٹرویو میں انہوں نے مارکہ حق کے دوران پاکستان کی مسلح افواج میں شامل چینی پلیٹ فارم سمیت پاکستانی ہتھیاروں کے نظام کی مؤثر کارکردگی کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی فوجی ترقیاتی حکمت عملی ہمیشہ مؤثر اور کارگر پلیٹ فارمز اور پاکستان کی اپنی تیار کی گئی ٹیکنالوجی کی شمولیت پر مرکوز رہی ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ مارکہ حق کے دوران بھارت پاکستان کا کوئی بھی طیارہ نہیں گرا سکا۔ پاکستان ریلویز اپنی آمدنی کے نظام کو مکمل طور پر ڈیجیٹلائز کرنے جا رہی ہے، جو جدیدیت اور شفافیت کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ اس سلسلے میں پاکستان ریلوے اور نیشنل پولیس فاؤنڈیشن کے درمیان آج اسلام آباد میں ایک معاہدے پر دستخط ہوئے۔ معاہدے کے تحت پاکستان ریلوے کے نظام کو مزید مؤثر، شفاف اور صارف دوست بنایا جائے گا۔ مسافر اب اے ٹی ایم، موبائل ایپ، انٹرنیٹ بینکنگ، بینک برانچز، نادرہ ای سہولت مراکز، ڈیبٹ کارڈ اور کیو آر کوڈ کے ذریعے آسانی سے ٹکٹ حاصل کر سکیں گے۔ اس نظام کے تحت اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور ون لنک روزانہ 3 مرتبہ براہ راست رقم قومی خزانے میں منتقل کریں گے۔ ون لنک 40 بینکوں پر مشتمل کنسورشیم ہے جو ادائیگیوں کے نظام کو مربوط بنائے گا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ریلوے کے وزیر نے کہا کہ یہ اقدام پاکستان ریلوے کی تاریخ کا سنگ میل اور وزیر اعظم کے کیش لیس ویژن کی حقیقی مثال ہے۔ انہوں نے کہا کہ کیش لیس سسٹم سے ادائیگی کا عمل شفاف، مؤثر اور تیز تر ہوگا۔ محکمہ موسمیات نے ملک میں سیلاب کے پیشگی انتباہ اور موسم کی پیشگوئی کرنے والے نیٹ ورک کو مزید بہتر بنانے کے لیے ایک منصوبے کا آغاز کیا ہے۔ ماڈرنائزیشن آف ہائیڈرومیٹ سروس آف پاکستان کے نام سے یہ منصوبہ عالمی بینک کے مالی تعاون سے سیلاب کے اثرات سے نمٹنے کی صلاحیت کے حامل مربوط عمل درآمد منصوبے کے تحت شروع کیا گیا ہے۔ اس منصوبے کا مقصد قابل اعتماد ہائیڈرو میٹرولوجیکل معلومات اکٹھا کرنے، ان کی تشریح کرنے اور انہیں الگ الگ کرنے کی پی ڈی ایم کی صلاحیت کو بہتر بنا کر موسمیاتی اثرات سے محفوظ رکھنے کی استعداد کار کو مضبوط بنانا ہے۔ اس منصوبے میں 110 خود کار موسمیاتی اسٹیشن، موسم کی نگرانی کے 4 ریڈارز اور اعلیٰ کارکردگی کی حامل ایک کمپیوٹنگ سسٹم شامل ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے آج شام لاہور میں نکاسی آب کی تقریباً 700 نئی مشینوں کا اجرا کیا ہے۔ تفصیل ریڈیو پاکستان لاہور کے نمائندے اطہر رسول سے۔ آج لاہور میں خصوصی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ ستھرا پنجاب پروگرام پر صوبے بھر میں شہروں، قصبوں اور دیہاتوں میں کامیابی سے مثالی انداز میں عمل درآمد جاری ہے۔ جس طرح آپ سب نے پنجاب کو صاف کر کے میرا سر فخر سے بلند کیا ہے اور میرے خواب کو تکمیل تک پہنچایا ہے، سب کے لیے میں آپ کی تہہ دل سے شکر گزار ہوں اور میں آپ سب کو شاباش بھی دیتی ہوں۔ وزیر اعلیٰ نے ستھرا پنجاب پروگرام کے 1.5 لاکھ کارکنوں کے لیے راشن کارڈ لانچ کرنے کا اعلان کیا۔ انہوں نے سیلاب متاثرہ علاقوں میں سیلاب اور سیلاب کے بعد انتھک کاوشوں پر پروگرام کے افسران اور عملے کو خراج تحسین پیش کیا۔ کبھی مجھے وہ سین نہیں بھولتا کہ جب سیلاب آ رہا تھا اور وہ بند ٹوٹ رہا تھا تو ستھرا پنجاب کے ورکرز نے وہ جو انسانی بند بنایا ہوا تھا اور پانی کو روکا ہوا تھا تاکہ پانی جو ہے وہ نقصان نہ پہنچا دے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ صوبے کے ہر ضلع کی صفائی کے لیے جدید گاڑیاں اور مشینری خریدی گئی ہے۔ مریم نواز نے کہا کہ تعلیم، صحت اور ٹرانسپورٹ کی بہترین سہولیات تک رسائی عوام کا بنیادی حق ہے۔ الیکشن کمیشن نے خیبر پختونخوا میں سینٹ کی جنرل نشست پر انتخاب کے لیے عوامی نوٹس جاری کر دیا ہے۔ یہ نشست سید شبلی فراز کی نااہلی کے باعث خالی ہوئی تھی۔ امیدوار کل اور پرسوں کاغذات نامزدگی جمع کرا سکتے ہیں۔ اس نشست پر انتخاب کے لیے پولنگ رواں ماہ کی 30 تاریخ کو ہوگی۔
ادھر خیبر پختونخوا میں بلدیاتی حکومت کی 14 خالی نشستوں پر تیسرے ضمنی انتخابات رواں ماہ کی 19 تاریخ کو ہوں گے۔ ان میں چارسدہ، شانگلہ، لوور دیر، مالاکنڈ، کوہاٹ، ڈیائی خان، ایبٹ آباد، ہری پور اور مانسہرہ کی خالی نشستیں شامل ہیں۔ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ میر سرفراز بگٹی نے کہا ہے کہ سیکورٹی فورسز امن و امان کے مسائل سے نمٹنے کے لیے پوری طرح لیس ہیں۔ آج کوئٹہ میں بلوچستان یونیورسٹی میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے روزگار اور نظم و نسق سے متعلق شکایات کو تسلیم کیا، تاہم زور دیا کہ ان شکایات کو قوم سے اجنبیت کا باعث نہیں بننا چاہیے۔ گلگت بلتستان کے گورنر سید مہدی شاہ نے آج کراچی میں گورنر سندھ کامران ٹیسوری سے ملاقات کی۔ دونوں گورنروں نے وفاقی فنڈ سے شروع کیے گئے منصوبوں اور سیاحت کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا۔ سید مہدی شاہ نے سندھ کے گورنر کو بتایا کہ وفاقی حکومت کی جانب سے فراہم کی گئی معاونت سے گلگت بلتستان میں سیاحت کو فروغ حاصل ہو رہا ہے۔ ایپیکس کمیٹی گلگت بلتستان نے امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اس عزم کا اظہار آج گلگت میں وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان حاجی گلبر خان کی زیر قیادت ایک اجلاس میں کیا گیا۔ ناردرن ایریاز کے فورس کمانڈر میجر جنرل امتیاز حسین گیلانی نے کہا کہ عوام کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے سیکورٹی فورسز ہمہ وقت تیار ہیں۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ سری نگر میں سول سوسائٹی کے کارکنوں نے غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر میں امن و امان اور صورتحال معمول پر آنے کی ہی بی جے پی کی ہندوتوا حکومت کے دعووں کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ مقبوضہ علاقے کے زمینی حقائق مودی حکومت کے پروپیگنڈے کے برعکس ہیں۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق سول سوسائٹی کے کارکنوں نے کہا ہے کہ مقبوضہ علاقے میں بھارتی فورسز کے ہاتھوں کشمیریوں کا قتل عام، جبری گرفتاریاں، چھاپے اور محاصرے اور تلاشی کی کارروائیاں بھارت کے کھوکھلے دعووں کو بے نقاب کرتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مودی حکومت عالمی برادری کو مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کے بارے میں گمراہ کر رہی ہے، جبکہ کشمیری عوام کو مسلسل خوف و دہشت کے ماحول اور فوجی قبضے کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جموں و کشمیر دنیا کا وہ واحد علاقہ ہے جہاں 10 لاکھ سے زائد قابض فوجی تعینات ہیں۔ ادھر جموں و کشمیر ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی نے بھارت کی سیاسی اور عسکری قیادت کے اشتعال انگیز اور جارحانہ بیانات کی شدید مذمت کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ ایسے غیر ذمہ دارانہ بیانات جنوبی ایشیا کو عدم استحکام سے دوچار کر سکتے ہیں۔ لیہ ایپیکس باڈی اور کارگل ڈیموکریٹک الائنس نے لداخ میں ذرائع مواصلات اور عوامی اجتماعات پر مسلسل پابندیوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ مودی حکومت کارکنوں کو ہراساں اور اختلافی آوازوں کو دبا رہی ہے۔ لیہ ایپیکس باڈی کے شریک چیئرمین چیرنگ ڈورجے لاکروک نے کہا ہے کہ پابندیوں کے خاتمے اور بنیادی حقوق کی بحالی کے بعد ہی حقیقی معنوں میں صورتحال معمول پر آئے گی۔ وادی کشمیر کو بیرونی دنیا سے ملانے والا واحد زمینی راستہ سری نگر جموں شاہراہ کئی مقامات پر لینڈ سلائیڈنگ اور تودے گرنے کی وجہ سے ٹریفک کی آمد و رفت کے لیے بند ہو گئی ہے۔ بھارت میں حزب اختلاف کے رہنماؤں نے بھارتی ریاست اوڈیشہ کے شہر کٹک میں درگا پوجا کے جلوس کے دوران ہونے والی پرتشدد جھڑپوں کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال سے نمٹنے سے ناکامی پر نئی دہلی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ شیو سینا کی رکن لوک سبھا پریانکا چترویدی نے اسے افسوسناک واقعہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی کی حکومت آتی ہے تو عوام میں تفریق اور فرقہ واریت کو بڑھاوا دیتی ہے۔ کانگریس کے رکن پرمود کمار تیواری نے کہا کہ یہ سب کچھ دانستہ طور پر صرف فرقہ وارانہ کشیدگی کو ہوا دینے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ بھارتی ریاست اوڈیشہ میں فرقہ واریت بھارت میں پھیلتی ہوئی ہندوتوا، انتہا پسندی اور ریاستی دہشت گردی کی تازہ مثال ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق ہنگاموں کے پیش نظر حکام نے شہر میں 36 گھنٹے کے لیے کرفیو نافذ کر دیا ہے اور شہر کے 20 تھانوں میں سے 13 کی حدود میں انٹرنیٹ بھی بند کر دیا گیا ہے۔ مودی حکومت کے منافقانہ رویے اور بدعنوانی نے بھارت کے شعبہ صحت کو بھی تباہ کر دیا ہے۔ بین الاقوامی جریدے رائٹرز کے مطابق ریاست مدھیہ پردیش سمیت مختلف علاقوں میں کھانسی کا زہریلا شربت پینے سے 14 بچے ہلاک ہو گئے۔ مظاہرین نے شدید احتجاج کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت جعلی دوائیں فروخت کر کے عوام کی جانوں سے کھیل رہی ہے۔ غزہ میں جنگ کے خاتمے کے لیے امریکی امن منصوبے پر اتفاق رائے کے لیے بالواسطہ مذاکرات مصر کے شہر شرم الشیخ میں جاری ہیں۔
ادھر اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ٹرمپ کا منصوبہ اس افسوسناک تنازع کو ختم کرنے کا ایک موقع فراہم کرتا ہے۔ خلیج تعاون کونسل اور یورپی یونین کے وزراء خارجہ نے غزہ میں مستقل جنگ بندی کے حصول کے لیے مربوط کوششیں کرنے پر زور دیا ہے۔ کویت میں خلیج تعاون کونسل اور یورپی یونین کے وزراء خارجہ کے 29ویں وزارتی اجلاس کے بعد جاری کیے گئے ایک مشترکہ بیان میں انہوں نے عرب امن اقدام، اقوام متحدہ کی قراردادوں اور 1967 کی سرحدوں کی بنیاد پر دو ریاستی حل کے لیے حمایت کا اعادہ کیا۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب پیش ہے کھیلوں کی خبریں۔ بھارت کے شہر گوہاٹی میں خواتین کی ICC عالمی کپ ٹورنامنٹ میں بنگلہ دیش اور انگلینڈ کے درمیان میچ جاری ہے۔ پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے بنگلہ دیش کی پوری ٹیم 49.4 اوور میں 178 رن بنا کر آؤٹ ہو گئی تھی۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان ٹیسٹ سیریز کے لیے ٹکٹس کی آن لائن فروخت آج سے شروع ہو گئی ہے۔ جمعرات سے کوریئر کمپنی مراکز پر بھی ٹکٹ دستیاب ہوں گے۔ پہلا ٹیسٹ اس ماہ کی 12 سے 16 تاریخ تک قذافی اسٹیڈیم لاہور میں، جبکہ دوسرا ٹیسٹ اس ماہ کی 20 سے 24 تاریخ تک راولپنڈی میں کھیلا جائے گا۔ دونوں میچ ICC ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ 2025-27 کا حصہ ہیں۔ جکارتہ میں انڈونیشیا انٹرنیشنل تائیکوانڈو چیمپئن شپ میں پاکستان کی نوجوان تائیکوانڈو چیمپئن عائشہ ایاز نے 1 طلائی اور 1 چاندی کا تمغہ جیت لیا ہے۔ ٹورنامنٹ میں 21 ملکوں سے 5000 سے زیادہ ایتھلیٹس نے حصہ لیا۔ عائشہ نے جاپان اور انڈونیشیا کے کھلاڑیوں کو شکست دے کر طلائی اور تھائی لینڈ اور انڈونیشیا کے کھلاڑیوں کو ہرا کر چاندی کا تمغہ جیتا۔ پاکستان کے ابھرتے ہوئے اسکواش کھلاڑی نور زمان نے امریکہ میں اوپن اسکواش کلاسک 2025 میں فرانس کے 5th سیڈ گارجری مارچ کو ہرا دیا ہے۔ انہوں نے مخالف کھلاڑی کو 3-2 سے ہرا کر PSA برانز لیول ایونٹ کے کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کیا۔ اسکواش کے ممتاز کھلاڑی قمر زمان کے پوتے نور زمان اب جمعرات کو نیو یارک میں کھیلے جانے والے کوارٹر فائنل میں میکسیکو کے 4th سیڈ لیونل کارڈینس سے مقابلہ کریں گے۔ لاہور میں پیدا ہونے والے ٹرائی ایتھلیٹ شہریز خان نے آئندہ ماہ اسپین میں ہونے والی آئرن مین 70.3 عالمی چیمپئن شپ کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ وہ خرم خان کے بعد یہ اعزاز حاصل کرنے والے دوسرے پاکستانی ہیں۔ شہریز خان فلپائن میں ہونے والی آئرن مین 70.3 ریس میں 7ویں پوزیشن پر رہے۔ وابڈا اسپورٹس کمپلیکس لاہور میں نیشنل گریڈ کمپنی آف پاکستان نے 50ویں وابڈا سالانہ انٹر یونٹ بیڈمنٹن چیمپئن شپ جیت لی ہے۔ NGC نے 170 پوائنٹس کے ساتھ پہلی، گیپکو نے 104 پوائنٹس کے ساتھ دوسری اور پیسکو نے 58 پوائنٹس کے ساتھ تیسری پوزیشن حاصل کی۔ ٹورنامنٹ میں 7 ٹیموں نے حصہ لیا۔ انفرادی مقابلوں میں محمد علی لاروش اور ماہور شہزاد، جبکہ محمد علی لاروش اور اویس زاہد نے ڈبل مقابلے جیتے۔ پاکستان کبڈی فیڈریشن کے نئے عہدیداروں کو آئندہ 4 برس کے لیے بلا مقابلہ منتخب کیا گیا ہے۔ وفاقی وزیر چودھری صالح حسین کو صدر، چودھری شافع حسین کو چیئرمین اور رانا سرور کو سیکرٹری جنرل منتخب کیا گیا ہے۔ اب سنتے ہیں تجارتی خبریں۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج مندی کا رجحان دیکھا گیا کہ SE 100 انڈیکس 1578 پوائنٹس کی کمی کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 1,66,173 پوائنٹس پر بند ہوا۔ رشیا بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی۔ امریکی ڈالر قیمت خرید $281.15 اور قیمت فروخت $281.65، پاؤنڈ اسٹرلنگ $378.96 اور $379.63، یورو $329.13 اور $329.72 اور سعودی ریال قیمت خرید $74.96 اور قیمت فروخت $75.09۔ اور آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت $3,57,319 رہی۔ اور اب ہم چلیں گے فن کی دنیا میں۔ سندھ حکومت نے مستحق فنکاروں، ادیبوں اور شعراء کی مالی اعانت کے لیے انتظامی بورڈ تشکیل دیا ہے۔
وزیر ثقافت و سیاحت سید ذوالفقار علی شاہ بورڈ کی سربراہی کریں گے، جبکہ سیکریٹری ثقافت نائب چیئرمین اور ڈی جی ثقافت سیکریٹری کے طور پر فرائض انجام دیں گے۔ مشہور فنکاروں، ادیبوں اور ثقافتی شخصیات جن میں صنم ماروی، جاوید شیخ، ایوب کھوسو، آحسن خان، نور الہدیٰ شاہ اور مہتاب اکبر راشدی کو بھی بورڈ کے ارکان کے طور پر شامل کیا گیا ہے۔ خیبر پختونخوا کی ادب، فنون لطیفہ اور ثقافت کی تمام رجسٹرڈ تنظیموں نے ادب، فنون لطیفہ اور ثقافت کے حوالے سے رابطہ کونسل کے قیام کا اعلان کیا ہے۔ پریس ریلیز کے مطابق کونسل کا مقصد فنون لطیفہ اور ثقافت کا فروغ، فنکاروں اور ادیبوں کے مسائل کا حل اور ثقافتی پالیسی سازی میں ان کی نمائندگی کو یقینی بنانا ہے۔ اب چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں۔ سال 2025 کے پہلے سپر مون کا نظارہ جاری ہے۔ سپر مون اس وقت ظاہر ہوتا ہے جب چاند زمین کے قریب ترین مقام پر پہنچ کر معمول سے زیادہ بڑا اور روشن دکھائی دیتا ہے۔ آج کا چاند ایک اوسط پورے چاند سے تقریباً 6.6% بڑا اور 13% زیادہ روشن ہوگا۔ اسپارکو کے مطابق سپر مون غروب آفتاب کے فوری بعد مشرق میں طلوع ہوا اور طلوع فجر سے پہلے مغرب میں غروب ہوگا، جسے کئی ایک گھنٹے تک دیکھا جا سکے گا۔ پاکستان کے خلائی تحقیقاتی ادارے اسپارکو نے آج اسلام آباد میں واٹر راکٹ بنانے اور لانچ کرنے کے حوالے سے ٹیچرز ٹریننگ ورکشاپ کا انعقاد کیا۔ اس سال ورکشاپ کا عنوان زمین پر پائیدار قیام کے لیے کوششیں رکھا گیا ہے۔ ورکشاپ میں عالمی چیلنجز سے نبرد آزما ہونے کے لیے خلائی ترقی کے اقدار کو اجاگر کیا گیا۔ ورکشاپ کا مقصد شرکاء کو خلائی سائنس میں ہونے والی ترقی سے آگاہ کرنا اور اس عمل میں طلباء کو شامل کرنا ہے۔ ورکشاپ میں شرکاء کو پلاسٹک کی بوتلوں سے علامتی راکٹ بنانے کی تربیت دی گئی اور ورکشاپ میں اساتذہ کو فزکس کے کمالات دیکھنے کا موقع ملا۔ NDMA کے قومی ہنگامی امدادی مرکز نے ملک کے مختلف حصوں میں ممکنہ بارشوں کا انتباہ جاری کیا ہے۔ اس کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان کے کئی علاقوں میں وقفے سے بارش کا امکان ہے۔ NDMA نے متوقع بارشوں کے باعث گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے پہاڑی علاقوں میں مٹی کے تودے گرنے کا خدشہ بھی ظاہر کیا ہے۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات سعیدہ صالح سے۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک رہے گا، تاہم گلگت بلتستان، بھلائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور پہاڑی علاقوں میں چند مقامات پر تیز ہوا اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی توقع ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کشمیر، بھلائی اور وسطی پنجاب، بھلائی خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں تیز ہوا اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔ ملک کے دیگر علاقوں میں موسم خشک رہا۔ سب سے زیادہ بارش کشمیر میں مظفر آباد سے 61 ملی میٹر، کوٹلی میں 30 ملی میٹر، راولہ کوٹ سے 23 ملی میٹر، گڑھی دوپٹہ سے 11، پنجاب میں شیخو پورہ سے 22 ملی میٹر، گجرات سے 20، سیالکوٹ میں 14، حافظ آباد سے 13، ناروال سے 6، ملتان سے 4، گجرانوالا میں 2، خیبر پختونخوا میں بالاکوٹ اور پشاور سے 12 ملی میٹر، دیر سے 10، پشاور میں بھی 8 ملی میٹر، پٹن اور سید الشریف میں 4 ملی میٹر، گلگت بلتستان میں بگروٹ سے 4، اسکردو اور چلا سے 2، گلگت، بونجی اور استور میں 1 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی۔ آج کے ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت تربت میں 37، مٹی اور چھور میں 35 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اسلام آباد میں 25، مری میں 14، لاہور میں 27، کراچی میں 35، پشاور میں 29، کوئٹہ میں 25، مظفر آباد میں 26، گلگت میں 18، سری نگر، شوپیاں 16 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت ریکارڈ کیے گئے۔ اہم خبروں کا خلاصہ آخر میں ایک بار پھر سن لیجیے۔ پاکستان اور ملائیشیا نے منڈیوں تک رسائی میں اضافے اور کاروبار میں سہولت کے ذریعے پائیدار اقتصادی تعلقات کے فروغ کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ ملائیشیا کی بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی نے وزیر اعظم کو لیڈرشپ اینڈ گورننس میں PhD کی اعزازی ڈگری سے نوازا ہے۔ منصوبہ بندی کے وزیر نے ملکی برآمدات میں تنوع کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ قومی ہنگامی امدادی ادارے نے ملک کے مختلف حصوں میں آئندہ 12 گھنٹوں میں ممکنہ بارشوں کا انتباہ جاری کیا ہے۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے عادل افتخار، سپروائزر شعبہ اردو حنا شاہد، مدیر ہوم ڈیسک مطیع اللہ خان، مدیر فورن ڈیسک کمل شمیم، نیوز پروڈیوسر سعید احمد قریشی، مدیر اعلیٰ عبدالباسط خان، نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا، اور یہ پیشکش تھی شعبہ خبر
रेडियो पाकिस्तान की। मज़ीद खबरों और तजज़ियों के लिए हमारी वेबसाइट पर radio.gov.pk और आप रेडियो पाकिस्तान के ऑफिशियल फेसबुक पेज रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ पर खबरनामे की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कर सकते हैं। इसी के साथ इशरत साकिब और आमिर हाशमी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।